اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے رابطہ کریں، نہ کہ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری ایک بہن نے مفتی یاسر صاحب سے ایک سوال کیا، آپ لوگ دیکھیں، اور مفتی یاسر صاحب نے بہت ہی اچھا ان کو جواب دیا اور ان کے سمجھ میں آ گیا۔ یہ جو سورہ بقرہ میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا نا، یہ والی آیت میں یہ کیسے مطلب اللہ پاک نے کہا کہ ہم کسی پر اس کی سہن شکتی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو یہ کیسے مطلب ہم کیسے مطلب سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کوئی کوئی تو بہت زیادہ پریشان ہے، مطلب ایک کے بعد ایک تکلیف، ایک کے بعد ایک تکلیف، تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی جو عبادت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی ہم اپنی جو ہماری فزیکل اسٹرینتھ ہے اس کی بنیاد پر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ جو ہم کر نہ سکیں۔ مثلاً کسی ایسے شخص کو جو نہ چل سکتا ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، نہ بیٹھ سکتا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، اس کو حج کرنے کا مکلف نہیں بنایا کہ تم جا کے حج کرو۔ ایک آدمی ہے کہ جو اٹھ نہیں سکتا، اس کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا ہے، اس کو کہا کہ تم ٹھیک ہے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو۔ ایک غریب کو زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں بنایا ہے، چونکہ اس کے پاس مالی نے، وہ کہاں سے زکوٰۃ دے۔ تو جتنی انسان کے اندر وسعت ہے اتنی ہی اس کے اوپر عبادت ڈالی گئی ہے۔ یہ عبادت سے ریلیٹڈ مسلسل جیسے ہمارے اوپر جو لا پریشانیاں یکلف، ہوتی کلف ہیں، یکلفو کا مطلب آتا ہے کسی کوئی چیز اسائن کرنا۔ ہمیں کیا چیز اسائن کی گئی ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمیں عبادت ہمارے اوپر اسائن کی گئی ہے۔ ورنہ جو اس وقت ہماری زندگی میں جو حالات آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، کسی کی خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، یہ چیزیں اسائن نہیں ہوتی ہیں۔ کلفا یکلفو کے معنی ہی آتے ہیں اسائن کرنا، کوئی ٹو اسائن اے ٹاسک، کوئی ٹاسک دینا۔ تو کسی کی موت کیا کوئی ٹاسک ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں،